یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، رسا کاٹا، میں سدرا پہ تھا، مجھے حکم ملا، میں پلک جھپکنے سے پہلے کنان کے کنویں میں آ گیا، حضرت یوسف کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کو منا کی وادی میں جناب ابراہیم نے لٹایا، گردن پہ چھری رکھی، میں سدرا پہ تھا، ایک لمحے میں وادی منا میں پہنچ گیا، جناب اسماعیل کو ہٹا کے جنتی دمبا نیچے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے، پر میں آپ کے قدم چومتا ہوں، جو آپ کے قدموں کی رفتار ہے وہ جبریل کے پروں کی پرواز نہیں ہے۔ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد اجمل تیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء عالم ماول حضرت علامہ غلام مصطفیٰ شیرازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل نوجوان مفتی وقاص احمد نقشبندی صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس حاضری کو ہمارے لیے کل قیامت کے دن بخشش اور مغفرت کا باعث بنائے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قرآن پاک پڑھو، قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک کی فضیلت مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے تلاوت نہیں کی، صرف محبت کی ہے قرآن کے ساتھ، تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے حبک ایہا ادخلک الجنۃ۔ ایک صحابی سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شان لامحدود ہے، کیونکہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں، خالق کا کلام ہے۔ تو مخلوق اپنے محدود ذہن سے خالق کے کلام کی تمام شانوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ خوش نصیب ہے میں اور آپ جنہیں اللہ کریم نے قرآن پاک کی نسبت سے منعقدہ اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب انتظام کر رہے ہیں، جو علماء کرام سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام منتظمین معاونین کو
اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا عنوان جو ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 مقامات سے میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کرام کی دعوت میں مشترک ہے۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ مجھے مانو، تمہاری نجات مجھے ماننے پر منحصر ہے، تمہاری نجات کا دار و مدار میری اتباع پر ہے۔ میں جس شے کو کہوں حلال ہے تم نے کہنا ہے حلال ہے، میں کہہ دوں حرام ہے تم نے کہنا ہے حرام ہے۔ مجھے چھوڑ دو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، میرے ساتھ لگ جاؤ گے تو اللہ کو راضی کر لو گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ میں خود نہیں آیا، مجھے خالق کائنات نے بھیجا ہے۔ یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں خود نہیں آیا، خالق کائنات نے بھیجا۔ جس نے یہ کائنات بنائی ہے میں اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں اس کی بات کرنے آیا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے، میں اس کا پیغام دینے آیا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہاری نجات میرے ساتھ وابستہ ہے، مجھے مانو گے تو نجات پاؤ گے، مجھے چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو رب کائنات نے جن ہستیوں سے اتنا بڑا دعویٰ کروایا ہے انہیں اپنی طرف سے نشانیاں بھی دے کے بھیجا ہے۔ انبیاء کرام نشانیاں دکھا کے اپنی بات کرتے تھے کہ دیکھو اس نشانی پہ غور کر لو، عام لوگ اس کی مثل نہیں لا سکتے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو یہ کام کر رہا ہوں۔ جسے ہم معجزہ کہتے ہیں قرآن اسے نشانی کہتا ہے۔ معجزے کا لفظ اصطلاحات کی کتابوں میں تو ملتا ہے، لیکن قرآن پاک میں آیات کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کریم نے نبیوں کو آیات دے کے بھیجا، اور آیات کا معنی ہے نشانیاں۔ نشانی دکھا کے نبی دعویٰ کرتے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہر نبی معجزات لے کے آیا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہان الوہیت سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے، اور اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے حضور کو جو معجزات عطا فرمائے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ تو اس مہینے کی 27ویں رات حضور کی جس شان پاک کا اظہار ہوا ہے، معجزات نبوی میں معجزہ معراج کی اہمیت کیا ہے یا مقام کیا ہے کہ قرآن پاک کے بعد حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے۔ اس میں ایک معجزہ نہیں بلکہ بہت سارے معجزات ہیں۔ حضور کی کئی شانوں کا اظہار اس ایک واقعہ کے دوران ہوا ہے۔ اس لیے واقعہ معراج صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے، اور معجزات نبوی میں قرآن پاک کے بعد یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں جسم مبارک کے ساتھ بیداری کے عالم میں حضور نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرمائی ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیر فرمائی ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں، کعبہ قوسین کی قربتوں میں، جہاں کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا، وہاں حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں اور اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔
معجزہ معراج میں 4 باتیں، عقیدہ معراج میں 4 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، بیداری کا واقعہ ہے۔ خواب میں کتنی دفعہ معراج ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے، حضور بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو واقعہ معراج ہے جس کو 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ صرف روح پاک ان مقامات سے نہیں گزری بلکہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے، جسمانی معراج۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، صرف حضور سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ بعض لوگ ان میں سے 3 باتوں کو مانتے ہیں، بعض 2 کو مانتے ہیں، بعض 1 کو مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ان 4 کو مانتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ان 4 کا ہی انکار کرتے ہیں، نہ بیداری کی معراج کے وہ قائل ہیں، نہ جسمانی معراج کے وہ قائل ہیں، اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ اگر انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں حرکت کرے تو کان کے پردے پھٹ جائیں، ناک سے خون جاری ہو جائے۔ انہوں نے واقعہ معراج کو فطرت کے دائرے میں رہ کے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نیچری لوگ ہیں جو فطرت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دہریے نہیں، ہم نیچری نہیں جو صرف فطرت کو سب کچھ سمجھتے ہوں۔ ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں، فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ فاطر ہے۔ جس فطرت پہ کائنات چل رہی ہے، یہ عالم امکانات بنایا کس نے ہے؟ یہ فطرت خود بخود نہیں بن گئی، اللہ فاطر السماوات والارض۔ حضرت جناب صالح علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے زیرک لوگ آئے، کافر تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پتھر سے جوان اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں اور اونٹنی حاملہ ہو۔ اب یہ ساری باتیں خلاف فطرت تھیں کہ پتھر پھٹے اور جوان اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی حاملہ ہو، گابن ہو۔ ان لوگوں نے اتنا مشکل سوال کیا تھا، وہ کہتے تھے نبی اس کا جواب نہیں دے سکے گا، روز روز کی تبلیغ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، آئندہ یہ تبلیغ نہیں کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، فطرتی سب کچھ نہیں، میں فاطر کا بھیجا ہوا ہے۔ تمہاری سوچ کی اپروچ صرف فطرت تک ہے، میں فاطر کا رسول ہوں۔ چٹان پہ عصا مارا اور دعا مانگی ہے مجھے رسول بنا کے بھیجنے والے ظاہر کر دے کہ میں تیرا بھیجا ہوا۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں، چٹان پھٹی، جوان حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی۔ لوگ اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے چبانے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فاطر نے فطرت کو بدل دی ہے۔ پتھر سے اونٹنیاں نہیں پیدا ہوتی، لیکن فاطر نے اپنی شان ظاہر کی ہے کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام ہے جلانا، پر یہ جلانے کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے کہ آگ جلائے گی؟ جی اللہ نے۔ وہی فاطر ہے، وہ چاہے تو فطرت کو بدل سکتا ہے۔ فاطر فطرت کے آگے مجبور نہیں، فاطر جس طرح چاہے فطرت کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر وہ آگ کی ڈیوٹی لگا دے ٹھنڈک پہنچانے کی تو آگ ٹھنڈک والی ڈیوٹی دے گی۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آپ آگ میں آئے، آگ گلزار بن گئی۔ تو جس رب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دیا،
حضرت جناب صالح علیہ السلام کے لیے فطرت کو بدل دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے زمان کی فطرت کو بدل دیا۔ 100 سال گزر گئے اور آپ کے بدن میں تبدیلی نہیں آئی۔ اسی رب نے شب معراج اپنے محبوب کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب اس واقعہ کو بیان کیا تو اپنی طرف منسوب کر کے کہ ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے وہ ذات پاک ہے جس نے معراج کروائی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ حضور نے دعویٰ نہیں کیا سیر کرنے کا، اللہ نے دعویٰ کیا میں نے سیر کروائی ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سیر کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، بے عبدہ، اپنے بندہ کامل کو۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت سارے مضامین لیے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کی تشریح میں نہیں جا رہا۔ عبد اور بھی بہت ہیں پر حضور عبد ہی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ اگر بغیر نام لیے صرف عبد ہی کہا جائے تو اس سے حضور مراد ہے۔ اور انبیاء کرام کی عبدیت کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، لیکن جب ان کی عبدیت کا ذکر ہوا ہے تو عبد کے ساتھ ان کا نام بھی لیا گیا ہے کہ کون سے عبد کی بات ہو رہی ہے، ساتھ نام لیا ہے کہ حضرت ایوب کا ذکر ہے، یہ ان کی عبدیت بیان ہو رہی ہے۔ لیکن اگر نام نہ لیا جائے، صرف کہا جائے عبد ہی، تو اس سے مراد حضور ہیں۔ حضور کی عبدیت اتنی مشہور ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ساری رات نہیں لگی، رات کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑے سے حصے میں بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ آگے بیان فرمایا کس طرف سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت مبارکہ میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں زمینی سیر کا ذکر ہے، یہاں عبارت الناس، دلالت الناس دونوں موجود ہیں۔ جو زمینی سیر کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہاں دونوں ہیں، عبارت الناس بھی ہے، دلالت الناس بھی ہے۔ دوسرا مقام جہاں قرآن پاک میں واقعہ معراج بیان ہوا ہے وہ سورہ والنجم ہے، اس میں آسمانی سیر کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ والنجم کے اندر جو سیر بیان ہوئی ہے اس کی تفسیر احادیث سے کی گئی ہے، احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں صرف اس زمینی سیر کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے حکم بھی اسی کا صرف بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی۔ کہاں سیر کروائی ہے؟ مسجد حرام سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ آگے سیر کہاں کروائی؟ 2 مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آپ کے گھر کوئی سرگودے سے مہمان آ جائے تو آپ نے کبھی کہا چلو مسجد کی سیر کر کے آئیں؟ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ گلزار مدینہ۔ تو کبھی آپ نے کسی مہمان سے کہا لاہور سے آئے ہو سنبڑیال میرے گھر، تو چلو گلزار مدینہ مسجد کی سیر کر کے آتے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں کہ سیر کرنے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ آپ کہیں گے مسجد سیر کی جگہ تو نہیں ہے۔ اب 15واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، پیچھے سیر کا ذکر ہے، آگے مسجدوں کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دیکھنا پڑے گا کہ سیر کہتے کسے ہیں؟ ایسا ٹہلنا جس سے طبیعت کھل اٹھے، دل خوش ہو جائے، فرحت، انبساط، دل کھل اٹھے، طبیعت خوش ہو جائے، اسے سیر کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم مسجد میں تشریف لاتے تھے، آپ کے طبیعت کھل اٹھتی، حضور خوش ہوتے تھے مسجد میں آ کے۔ آج جو مومن مسجد آ کے خوش ہوتا ہے
اس کے دل کو سینہ علم نشرہ سے فیض مل رہا۔ مسجد میں آ کے خوش ہونا یہ حضور کا معمول مبارک ہے۔ اذان کی آواز آئے حضور کا دل خوش ہوتا ہے۔ ارحنا یا بلال، اے بلال ہمارے دل میں خوشی انڈیل دو۔ اے کاش کوئی دوست سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمارے دل میں خوشی انڈیل دو۔ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اذان دو۔ اذان ہو حضور کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آج اذان سن کے جس کا دل خوش ہوتا ہے اسے قلب مصطفیٰ سے فیض مل رہا ہے۔ آج مسجد میں آ کے جس کا دل خوش ہوتا ہے اسے سینہ علم نشرہ سے فیض مل رہا ہے۔ پیچھے سیر کا ذکر، آگے مسجدوں کا ذکر۔ مسجدیں سکون کی جگہ ہیں، مسجدیں برکت کی جگہ ہیں، مسجدیں پاکیزگی کے مراکز ہیں۔ مسجد کا خیال ہی آئے نا تو وضو کا خیال آ جاتا ہے۔ مسجد طہارت اور پاکیزگی کا مرکز ہے۔ مسجد ایک گناہگار بندے کو مادیت سے اور غفلت سے نکال کے دربار ذوالجلال میں کھڑا کر دیتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی مومن مسجد میں آئے اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہو جاتا ہے، اور جو رحمتیں بیت اللہ پہ نازل ہو رہی ہیں وہ اس نمازی کے سینے تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لہر جڑ جاتی ہے، ایک تار جڑ جاتی ہے کعبہ شریف کے ساتھ۔ دنیا کی کسی مسجد میں جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف، کعبہ شریف کی برکتیں آپ تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجد کو صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں، جگہ کتنی ہے، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، یہ تو آپ مادیت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا ایمان کی نظر سے دیکھیں مسجدیں معاشرے میں تقسیم کیا کر رہی ہیں۔ مسجدیں برکتیں تقسیم کر رہی ہیں۔ جو کام معاشرے میں ہو رہے ہیں، کب کا عذاب آ جاتا اگر یہ مسجدیں نہ ہوں، اگر مدارس نہ ہوتے جن میں دین پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، اگر خانقاہیں نہ ہوتی جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، جب تک دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر برکتوں کا باعث ہے، نزول رحمت کا باعث ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مقصد معراج کیا ہے، یہ تشریح تو میں نے مسجد کے حوالے سے کی۔ آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور جس مسجد کی طرف سیر کروائی مسجد اقصیٰ، اس کے ارد گرد برکتیں بیان کی ہیں۔ جس مسجد کے باہر برکتیں ہیں اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو جس مسجد کے باہر برکتیں ہیں اس کے اندر کتنی برکتیں ہوں۔ مسجد اقصیٰ بڑی برکت والی مسجد، بڑی شان والی مسجد ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کا جو عنوان ہے یہ بھی اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی تو جنات بھی اس کی تعمیر میں شامل ہوئے، اور آپ نے اس کے باہر ایسا پتھر لگوایا تھا کہ رات کے وقت لائٹ نہ جلائیں پتھر روشن ہوتا۔ جس طرح کے کچھ تسبیحیں ایسی، یا پہلے گھڑیوں میں سوئیوں کے اوپر وہ مسالہ لگاتے تھے، اندھیرے میں بھی لوگ ٹائم دیکھ لیتے تھے، تو وہ مسالہ جو ٹائم پیس پہ لگا دیتے تھے اندھیرے میں بھی پتہ چل جاتا تھا ٹائم کیا ہوا ہے۔ اس طرح کا پتھر تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے گرد لگایا تھا۔ رات کے وقت دور سے مسجد چمکتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد تعمیر فرما رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا تھا، آپ کھڑے تھے عصا کے سہارے۔ اس مسجد کے نمازی چونکہ دو زندگیوں والے ہونے تھے، حضور نے ظاہری حیات پاک میں آنا تھا، انبیاء نے اپنی قبروں سے اٹھ کے آنا تھا، تو حضرت سلیمان نے اسے تعمیر بھی دو کیفیتوں میں کروایا ہے۔ اس مسجد کے جو نمازی ہیں، جب مسجد اقصیٰ میں حضور نے شب معراج نماز پڑھانی ہے تو انبیاء نے اپنی قبروں سے اٹھ کے آنا تھا، تو
تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کروائی ہے اس میں بھی آپ کی یہ دونوں شانیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، جنات دیکھتے ہیں، ان پر اتنا روب تھا وہ تعمیر میں مصروف رہے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ آگے معراج کی جو حکمت ہے وہ بیان فرمائی، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم دکھائیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے معراج کروائی ہے۔ اسی قرآن پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب آرینی، پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے آرینی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا۔ اور حضور کا مقام ہے لِنُرِیَہُ۔ یہ تو علماء سے پوچھیں، آرینی اور لِنُرِیَہُ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چل کے گئے، 40 راتیں شب بیداری کی، 40 لیلتاً چلا کیا، کلام ہوا، رب ذوالجلال نے دیدار نہیں کروایا، کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، پروردگار اپنا دیدار کروا۔ یہ جو خود چل کے گئے، پھر 40 راتیں جاگتے رہے، کلام ہوا، خود دیدار مانگا، رب آرینی، پروردگار مجھے دکھا، تیرا حسن مطلق میں دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے حسن کو۔ جواب آیا لن ترانی۔ حضرت موسیٰ کا مقام ہے آرینی، حضور کا مقام ہے لِنُرِیَہُ، آپ چادر لے کے آرام فرما ہیں، رب فرماتا ہے محبوب آ، تجھے ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے، کہیں فرمایا لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے، کہیں محبوب چادر لے کے آرام فرما ہیں، انہیں اٹھا کے جبریل بھیج کے، سواری بھیج کے، کعبہ قوسین کی قربتوں میں بلا کے رب اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ آرینی اور لِنُرِیَہُ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی ہاتھ پھیلا کے عرض کر رہا ہے پروردگار یہ دے 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 دے، اور کسی کو رب کہتا ہے محبوب یہ لے لے یہ لے لے یہ لے۔ حضور کی محبوبیت کا بیان، حضور انبیاء کرام میں، رسول اعظام میں اللہ کے محبوب ہیں، حضور محبوب خدا ہیں۔ حضور کی محبوبیت کو یہ لفظ بیان کر رہا ہے، لِنُرِیَہُ، ہم دکھانا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ وہی ہے جو بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ کس موقع پر معراج ہوئی ہے؟ سیرت میں معراج کا مقام کون سا ہے؟ حضور طائف سے واپس تشریف لائے ہیں، اللہ نے آپ کو معراج پہ بلا لیا ہے، اور طائف کا سفر آپ جانتے ہیں کتنا مشکل سفر ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت پاک میں سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طائف سے واپسی کا دن، طائف سے واپسی کا دن مشکل ترین دن، 2 میل تک جسم نازنین کی طرف پتھر پھینکے گئے۔ میرے آقا کریم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے اجازت لے لو، اگر میرا محبوب اجازت دے تو طائف والوں کو اوندا کر دو، انہیں یوں 2 پہاڑوں میں پیس دو جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانے پیسے جاتے ہیں، پر پہلے میرے محبوب سے جا کے اجازت لے لو۔ فرشتے آئے حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔
صرف معاف فرمایا ہے یا ان کے لیے ہدایت بھی مانگی ہے؟ جی صرف معاف نہیں کیا کہ یا اللہ ان پہ عذاب نہ نازل کر، نہیں، آگے ہدایت بھی مانگی ہے۔ ہدایت مل گئی تو انہیں جنت مل جائے گی۔ گویا حضور ان کے لیے اللہ کا قرب مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو پتھر پھینک رہے ہیں۔ 10 سال گزر چکے ہیں تبلیغ دین کرتے ہوئے، 10 سال گزر چکے ہیں محنت کرتے ہوئے دین کے لیے۔ میرا عقیدہ ہے حضور چاہتے دعا کرتے دین پھیل جاتا، محنت کی ہے امت کے لیے سنت بنانے کے لیے، تاکہ امتی یہ نہ کہیں بھئی دین کے لیے محنت کرنا سنت ہے ہی نہیں، بس دعا کرو۔ اس لیے حضور نے محنت کی۔ جب محنت کمال تک پہنچ گئی، انتہا تک پہنچ گئی کہ پتھر پھینکنے والوں کے لیے حضور ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، واپس مکے تشریف لائے، محنت کمال کو پہنچ جائے تو پھر انعام کی باری ہو۔ اللہ نے انعامات کے لیے محبوب کو بلا لیا ہے۔ یہ میں ترتیب کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے بتائیں۔ علماء کی تائید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے ہے طائف، بعد میں ہے معراج۔ پہلے کون سا واقعہ ہوا ہے، معراج یا طائف؟ طائف پہلے، معراج ہے۔ اب کوئی سمجھے، اگر کوئی سمجھ سکتا ہے، طائف پہلے معراج، طائف پہلے معراج، محنت پہلے انعامات۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو گھبرا نہ جائیں، آج کے درس قرآن کا یہ سبق یاد رکھیں، پتہ نہیں اس مشکل کے بعد میرا رب مجھے عطا کیا کرنا چاہتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ راحت ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے، یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جسے آپ تکلیف سمجھ رہے ہو، یہ تکلیف اپنے ساتھ راحت لے کے آ رہی ہے۔ تو ذہنی نہ بدل جائے اگر بندہ قرآن سمجھ جائے، تکلیف رہے ہی نہ، اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، اس لیے یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اہل عرب کہتے ہیں اگر الف لام کے ساتھ کوئی لفظ آئے 10 دفعہ آئے، 1 دفعہ ہی مراد ہوگا۔ الف لام کے بغیر آئے 10 دفعہ آئے، 10 دفعہ مراد ہوگا۔ مثلا یہاں 2 دفعہ آیا ہے العسر، 2 دفعہ آیا ہے یسر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ عسر ایک ہی ہے، یسر 2 ہے، کیونکہ عسر کس طرح آ رہا ہے؟ الف لام کے ساتھ، یسر آ رہا ہے الف لام کے بغیر۔ تو مفسرین کہتے ہیں تکلیف ایک آ رہی ہے، راحتیں 2 لے کے آ رہی ہیں۔ ابھی تک آپ اپنی زندگی کے دکھوں میں گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں، قرآن جو خوشخبری سنا رہا ہے نا، اس کو اپنے اندر اگر سموئیں گے تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ طائف پہلے، معراج بعد میں۔ اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت آ جائے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر، ہمت، حوصلے کے ساتھ دین پہ قائم رہتے ہوئے اسے گزارے، اللہ تعالیٰ اس مشکل میں سے راحت پیدا فرما دے گا۔ وہ چاہے تو تکلیف کے نقشے میں سے خوشی پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ چاہے تو خوشی کے نقشے میں سے تکلیف پیدا کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، شادیوں پہ قتل ہو گئے، خوشی کا نقشہ تھا، غم پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں سے ذلت پیدا فرما دیتا ہے، اور ذلت کے نقشوں میں سے عزت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے تو دکھوں کے نقشے میں سے خوشی پیدا فرما دیتا ہے، اور خوشی کے نقشوں میں سے دکھ پیدا کر دیتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، ہر حال میں وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ طائف سے واپس میرے آقا کریم تشریف لائے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے۔ کئی دوستوں نے تو وہاں جا کے زیارت کی ہوگی، اگر نہیں کی تو تصویر تو کعبہ شریف کی آپ سب نے دیکھی ہوگی، جو کونا ہے نا حجر اسود والا، اس سے پچھلا کونا، 4 کونے ہیں کعبہ شریف کے، حجر اسود سے پچھلا کونا رکن شامی، اس کی سید میں جائے نا تو آج کل باب عبدالعزیز ہے، باب عبدالعزیز سے تھوڑا سا دائیں ہو جائیں باب فہد ہے،
یہ باب فہد اور باب عبدالعزیز کے درمیان مطاف سے باہر جو برآمدہ ہے اس میں حضرت ام ہانی کا مقام تھا۔ باب عبدالعزیز اور باب فہد کے درمیان مطاف سے نکل کے جو پہلا برآمدہ ہے، ترکیوں نے تو جب اسے تعمیر کیا تھا تو ستون پہ براق لکھ دیا تھا، وہ نشانی تھی کہ یہاں حضور آرام فرماتے ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت نے اب تو خیر وہ برآمدہ بھی ختم کر دیا ہے، انہوں نے ستون سے براق کا لفظ مٹا دیا تھا، لیکن جو لوگ واقف تھے یا جنہیں نقشے کا پتہ تھا تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں، وہ وہاں جا کے نوافل ادا کرتے تھے۔ یہاں میرے آقا کریم چادر لے کے آرام فرما ہے، جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ ماہ عبادت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا جنت سے براق لے، ہزاروں فرشتوں کی بارات لے، زمین پہ اتر اور میرے محبوب کو معراج پہ آنے کی دعوت دے۔ جبریل آسمانوں کو سجانے کا حکم دیتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ آج فرشتوں کے لیے عید کا سما ہے، شاید عید کا لفظ بھی اس خوشی کا بیان نہ کر سکے جو خوشی شب معراج فرشتوں کو تھی۔ فرشتے خوشی سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں جس محبوب پہ ہم درود بھیجتے ہیں آج اس محبوب کی زیارت ہوگی۔ کیونکہ کتنے فرشتے ایسے ہیں کبھی زمین پہ نہیں اترے، آسمانوں پہ ہمیشہ رہتے ہیں، درود وہ بھی حضور پہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں پر زیارت نہیں ہوئی۔ آج جب جبریل امین نے آسمان سجانے کا حکم دیا، راستے سجانے کا حکم دیا، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ فرشتے خوش ہوئے جن پہ درود بھیجتے ہیں آج ان کی زیارت ہوگی۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کے اسے حضور کی زیارت عطا فرما۔ میں تو وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جسے بیان کرتے ہوئے خود سبحان کہتا ہے، سبحان اللہ ذی اسرا، وہ خود کہتے ہیں سبحان اللہ ذی اسرا۔ پتہ نہیں حضور اس رات کس جمال کے ساتھ نکلے ہیں کہ سبحان کہتا ہے سبحان اللہ ذی اسرا۔ جبریل امین نے براق لیا، زمین پہ اترے، ہزاروں فرشتوں کی بارات ساتھ ہے، بیت اللہ شریف میں سواری کو کھڑا کیا ہے، وہیں فرشتے ہیں۔ جبریل حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے۔ فرشتے لطیف وجود رکھتے ہیں، انہیں دیوار کراس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے، دروازہ نہ بھی ہو وہ دیوار کراس کر سکتے ہیں، ایسے لطیف وجود اللہ نے فرشتوں کو عطا کی۔ مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ حضور چادر لے کے آرام فرمائے۔ اب یہاں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے نہیں اٹھایا، حضور خود اٹھ کے بیٹھے ہیں، اللہ کریم نے اپنی قدرت سے ہی حضور کو اٹھایا ہے۔ حضرت جبریل امین بس پہنچے ہیں کہ حضور اٹھ بیٹھے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنے پر حضور کے قدمین سے مس کیے ہیں۔ اور تیسری روایت جو بیان میں تواتر سے آئی ہے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا پروردگار تیرا پیغام کیسے پہنچاؤں، تیرا محبوب آرام فرما ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قبل قدمی ہے، اے فرشتوں کے سردار سوچتا کیا ہے، اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کی شرح لکھی ہے فیوز الباری، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس بات کو بیان کی ہے کہ جبریل امین 24,000 دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، کبھی سر پہ تاج نہیں پہن کے آئے۔ شب معراج جب چلے اللہ کریم نے فرمایا اے سید الملائکہ سر پہ تاج پہن کے جا، تو فرشتوں کا سردار ہے، اپنی سرداری کا تاج پہن کے جا۔ پروردگار آج تاج پہننے کا حکم کیوں دیا ہے؟ منشاء خداوندی یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے کہ تاج روح الامین کے موتی محبوب کی ایڑیوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ جب جبریل حضور کے قدموں کا بوسہ لے گا
فرشتوں کے سردار کا تاج میرے محبوب کے قدموں میں پڑا ہوا۔ جبریل امین حضور کے قدم چوم کے زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، رسا کاٹا، میں سدرا پہ تھا، مجھے حکم ملا، میں پلک جھپکنے سے پہلے کنعان کے کنویں میں آ گیا، حضرت یوسف کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کو منا کی وادی میں جناب ابراہیم نے لٹایا، گردن پہ چھری رکھی، میں سدرا پہ تھا، ایک لمحے میں وادی منا میں پہنچ گیا، جناب اسماعیل کو ہٹا کے جنتی دمبا نیچے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے، پر میں آپ کے قدم چومتا ہوں، جو آپ کے قدموں کی رفتار ہے وہ جبریل کے پروں کی پرواز نہیں ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، چودی طبقی تو ماں جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں۔ چودی طبقی تو ماں جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ۔ شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، ان کی بیعت تھی، ایک گیلانی سید تھے، حضرت موسیٰ شہید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ میں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے مرشدوں کے پیر اتنے سونے ہیں کہ میں جب اپنے مرشدوں کے پیر دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اتنی صدیوں بعد ایک گیلانی سید زادے کے پیر اتنے سونے ہیں تو حضور کے قدمین کیسے ہوں گے۔ میں نے اس میں سے ایک بات بیان کی ہے، سارا وہ بیان نہیں کیا جو شیخ محقق نے لکھا ہے۔ اس قدر آپ نے اپنے شیخ کے قدموں کا حسن بیان کیا، اور حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں، اس مضمون میں آپ نے حضور کے قدموں کے حسن کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے۔ جبریل نے جب حضور کے قدم چومے ہوں گے کوئی مزہ آیا ہوگا یا نہیں؟ ایک شاعر نے اپنے تخیل سے سوال کیا، اپنے تخیل سے جواب دیا ہے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اگر کسی کا دل دکھی ہو، ہزار کوشش کرے غم نکلتا نہیں اندر سے، دل ٹوٹا ہوا ہے، دل شکستگی کی کیفیت ہے، غم اندر سے نکلتا نہیں، تو حضور کے نالین پاک کا نقش لے لے، اسے پانی میں بھگو لے، وہ پانی پیے دل کو راحت مل جائے۔ شمائل ترمذی کی شرح میں میں نے یہ بات پڑھی تھی، وہاں شارح نے ایک حدیث نقل کی تھی کہ میرے آقا کریم نے وضو کا پانی عطا فرمایا، تو ایک صحابیہ جو اپنے بیٹے کی جدائی میں بخ بخ یا حارثہ کہہ کے پلٹی تھی، حضور نے انہیں وضو کا پانی عطا فرمایا، انہوں نے پیا، دل کو راحت مل گئی ہے۔ تو اس کی تشریح میں شارح نے لکھا کہ اگر آج کسی کے دل میں ایسا غم ہو جو دور نہیں ہو رہا، ہر وقت دل شکستگی کی کیفیت رہتی ہے، اندر ایک حزن رہتا ہے، غم رہتا ہے، تو حضور کے نالین پاک کا نقش لے لیں، اسے پانی میں بھگو لیں، وہ پانی پئیں، دل کو راحت مل جائے گی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے قدم چومے، میرے آقا کریم اٹھ بیٹھے، جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں، معراج پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ آپ نے غور کیا ہے جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو معراج پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہے دعوت، اس میں بھی محبوب کی محبوبیت کا اظہار ہے۔ میں کسی کو اپنے گھر دعوت دوں، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں آپ نے فلاں دن اس غریب کے گھر تشریف لانا ہے، لیکن کیسے آپ پہنچیں گے یہ آپ کی اپنی سردردی ہے، چاہے تو گاڑی پہ آئیں، چاہے آپ بس پہ آئیں،
اکیلے آئیں یا کسی کو ساتھ لے کے آئیں، یہ آپ کی اپنی سردردی ہے، میرا کام صرف دعوت دینا ہے، آپ نے آنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں انہیں دعوت دوں تو عرض کروں بھئی دعوت والے دن آپ اپنے گھر ہی تشریف فرما ہوں، میں نوکر بھی بھیجوں گا، سواری بھی بھیجوں گا، وہ آپ کو لے کے آئیں گے۔ تو مہمان کی شان کا زیادہ اظہار کس طریقے میں ہے، پہلے میں یا دوسرے میں؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ تو چادر لے کے آرام فرما ہو، میں سواری بھی بھیجوں گا، نوکر بھی بھیجوں گا جو آپ کو شان سے لے کے آئیں گے۔ یہ براق بھیجنا، یہ فرشتوں کو بھیجنا، سید الملائکہ کو بھیجنا، یہ حضور کی شان کا اظہار ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ واقعہ معراج میں کوئی ایک شان نہیں بلکہ بہت ساری شانوں کا اظہار ہے، اس لیے واقعہ معراج قرآن پاک کے بعد حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میں اس پیغام پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس مہینے کی 27ویں رات حضور کی شانوں کا اظہار ہوا۔ ہم معراج والے آقا کے امتی ہیں، حضور معراج والے ہیں، تو ہم ذلت و رسوائی میں کیوں مبتلا ہیں، جبکہ قرآن نے ہمیں گارنٹی دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج بھی اگر ہم حضور کے طریقے کو اپنا لیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی سنتوں کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا نقشہ حضور کے حکموں کے مطابق بنا لیں، تو عزتیں استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوں۔ ہماری ذلت و رسوائی کا باعث یہ ہے کہ نام لیتے ہیں حضور کا لیکن آپ کے ارشادات پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم حضور کی تعلیمات کو اپنا لیں، جس طرح حضور نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے اس طرح زندگی گزاریں، تو دل کو سچا سکون بھی ملے گا، دنیا اور آخرت کی دو جہانوں کی عزتیں بھی نصیب ہوں گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ جو حضور کے غلام بن گئے ان کے لیے عزتیں ہیں۔ تو اس لیے معراج والے آقا کے امتی کیوں ذلیل و رسوا ہوں؟ اسی لیے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، ارشادات عالیہ پہ عمل نہیں کیا۔ ناقص محبت ہے، کامل محبت نہیں ہے۔ کامل محبت وہ ہوتی ہے کہ دل میں محبت بھی ہو اور عمل میں اتباع بھی نظر آئے، پھر کامل محبت ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ بانڈا برنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ فتنوں کے اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ اس دور میں ہمیں بے حیا بنا کے گناہگار نہیں بنایا جا رہا بلکہ ہمیں کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شادی حالوں میں، میرج حالوں میں جا کے دیکھیں، بغیر نکاح کے منگنی کے موقع پر یہ ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں، لڑکے لڑکی کو اکٹھا بٹھا دی ہے، اور اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں یہ پردہ کرنا یہ تو مڈل کلاس لوگوں کا کام ہے۔ ہائی جینٹری اعلیٰ سوسائٹی کی نشانی یہ ہے کہ اس میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، مرد عورت کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو اعلیٰ سوسائٹی کی نشانی ہے کہ عورتیں اس طرح میک اپ کر کے مردوں کے ساتھ شادی پر بیٹھی ہوئی ہوں اور بغیر نکاح کی منگنی پر ہی انگوٹھیاں ایک دوسرے کو پہنا رہے ہوں، یہ تو ہائی جینٹری کی نشانی ہے، تو وہ صرف گناہگار نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ آج کل گناہ کے لیے جواز بیان کیا جا رہا ہے، اس کو حلال کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی اگر کوئی گناہ سمجھ کے کرے کہ یہ میرا گناہ ہے، وہ گناہگار ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جب کوئی گناہ کو سمجھے ہی جائز، سمجھے ہی حلال کہ یہ تو اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے، تو ایمان ہی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے فتنوں کے اس دور میں افراتفری میں کہیں ایمان نہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اس افراتفری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایمان کس طرح بچانا ہے۔ علماء کے پاس بیٹھیں، ایمان سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی معراج پاک کا واسطہ ہمیں ہماری ذلتوں پستیوں کو بھی عروج عطا فرمائے۔ حضور کی معراج
کعبہ قوسین کی قربتوں میں او ادنا کی خلوتوں میں ہے، اور ہماری معراج حضور کے قدموں میں ہے۔ ہماری معراج حضور کی محبت اور حضور کی اتباع میں ہے۔ ہماری معراج حضور کا بن جانے میں ہے۔ ہماری معراج نماز میں ہے اور درود شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان